تو ڈبے وغیرہ میں جو ہے وہ گندم وغیرہ ماپ کر دی جاتی تھی، وہ اس کا پیمانہ تھا، اسے ماپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ماپ دو ہی چیزوں میں منحصر ہے شریعت بار سے، یا تو وہ وزن ہوگا یا ماپ ہوگا. ٹھیک ہے. کیل جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی چیز ایسی، یعنی ایسی چیز کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ جس کی جنس ایک ہی ہے، مثلا سونا اور سونا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کے اندر کمی بیشی ہے، یعنی ایک طرف 100 گرام سونا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ 95 گرام سونا ہے، لیکن یہاں وجہ یہ پائی گئی کہ دو جنسوں، باہم جنسوں کا تبادلہ ہوا، یا تو کمی بیشی پائی گئی یا پھر ادھار پایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز ہے قدر. ٹھیک ہے. مثلا سونے اور چاندی کا تبادلہ ہو رہا ہے، یہ دونوں الگ الگ جنسیں ہیں. ٹھیک ہے. سونا الگ جنس ہے، چاندی الگ جنس ہے، ریٹ دونوں کے مختلف ہیں. لیکن ان دونوں کی جو ہم یہ دیکھیں کہ انہیں کس اعتبار سے لوگ لین دین کرتے ہیں، ان کی قدر کیا ہے، ان کی قدر وزن ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں وزن میں مشترک ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی نہ تو ادھار، یہ دونوں چیزیں ادھار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. لیکن ان میں اضافہ ہو سکتا ہے، مطلب وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. یعنی ایک طرف 50 تولہ چاندی ہو، ایک طرف 1 تولہ سونا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ادھار نہیں ہو سکتا یہاں پر. ٹھیک ہے. پہلی صورت کے اندر دونوں چیزیں پائی گئی، یعنی سونا اور سونا تھا، تو سونا جو ہے وہ ہم جنس بھی اور ہم قدر بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک چیز پائی جائے. ٹھیک ہے. مثلا جو ہم نے مثال دی، اس مثال کے اندر قدر پایا گیا ہے لیکن جنس الگ ہے. تیسری مثال یہ ہے کہ قدر نہ پایا جائے، جنس ایک پائی جائے. مثلا 2 گھوڑوں کا تبادلہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں قدر نہیں ہے، کیونکہ گھوڑے نہ تو ماپ کر بکتے ہیں اور نہ تول کر بکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جنس یہاں پر ایک ہی ہے. تو یہاں بھی یہ صورت ہے، مثلا ایک طرف جو ہے وہ 2 گھوڑے ہوں اور ایک طرف 1 گھوڑا ہو. تو یہاں ہاتھوں ہاتھ اور نگد تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ادھار ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 3 صورتیں تو وہ ہیں کہ پہلی صورت میں ادھار بھی ناجائز اور اضافہ بھی ناجائز. ٹھیک ہے. دوسری اور تیسری صورت میں ادھار ناجائز، اضافہ جائز. ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے جنس بھی الگ ہو، قدر بھی الگ اور قدر بھی الگ ہو. مثلا آپ روپیہ لے جا کر گندم خریدتے ہیں. اب روپیہ، کاغذ، گندم، اناج، یہ دونوں الگ جنسیں ہیں. گندم کا حساب کرتے ہیں وزن سے اور روپے کو کرتے ہیں گن کر. صحیح. تو قدر بھی نہیں پائی گئی. تو اب اس چوتھی صورت کے اندر ہی زیادہ تر خرید و فروخت ہوتی ہے. صحیح. عام خرید و فروخت یہی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ نے گندم دے دی اور سامنے والے کے جانور لے لیے، یہاں بھی دونوں چیزیں نہیں پائی گئی. صحیح. تو چوتھی صورت کے اندر کاروبار کے اندر وسعت ہی وسعت ہے. یہاں کوئی شائبہ نہیں ہے سود کے حوالے سے. یہاں ادھار بھی ہو سکتا ہے اور کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. اب وہ مسئلہ بھی آیا کہ جناب سونے کو ادھار بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے. تو معاشرے کے اندر بعض جاہل لوگ پائے جاتے ہیں جو شریعت کے مطالعے مفاہیم سے ناآشنا ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ جب نوٹ ایجاد ہوا تو لوگوں نے نوٹ کی ویلیو اور نوٹ کی حیثیت ماننے سے انکار کر دیا تھا. صحیح. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کفل الفقی الفاہم لکھا اور فرمایا کہ کرنسی ہے بھائی، اسے مانا جائے گا، اس کے ذریعے زکوٰۃ دی جائے گی، اس پر زکوٰۃ ہوگی اور یہ احکام شریعہ میں معتبر تصور کیا جائے گا. تو بعض لوگوں نے نوٹ ہی کا انکار کر دیا تھا. آج بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، بہت قلیل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب سونے کو ادھار نہیں خرید سکتے آپ روپوں کے بدلے. تو شریعت کا ضابطہ یہ کہتا ہے کہ روپیہ ہے عددی چیز اور وہاں سونا ہے، دونوں کی جنس بھی الگ، قدر بھی مختلف. صحیح. خرید و فروخت ہو سکتی ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایک تو سود کی وہ مشہور صورت، ٹھیک، قرضہ دے کر نفع لینا. جو سود کی یہ والی صورت ہے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں جاننا ضروری ہے. یہ باتیں ذہن نشین ہو تو بڑے آسانی سمجھ میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہت پیارے انداز میں 4 قسمیں بیان کی. الحمدللہ میں نے تو لکھنے کی کوشش کی ہے، امید ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی لکھا ہوگا. لیکن اس بات کو، اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد احساس ہو رہا ہے
ہم نہ جانے کتنے سالوں سے کاروبار کر رہے ہیں، کوئی کون سی مارکیٹ میں ہوگا، کوئی کیا کاروبار کر رہا ہوگا. لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے باپ داداؤں کے طریقے پر ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ ہم آرگنائز کاروبار کرنے والے ہیں، ہم بہت پرانے کاروباری ہیں. لیکن کیا ہمیں یہ تمام باتیں پتہ ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہمارے کاروبار میں سود کی آمیزش ہو رہی ہے، حرام کی آمیزش ہو رہی ہے. سلسلہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی لیتے جائیے.